النساء دی پہلی آیت مبارکہ خطبہ مصنونہ اندر تلاوت کی ہے۔ سورۃ النساء کا آغاز جو ہے یا ایھا الناس کے خطاب سے۔ قرآن پاک وچ دو صورتاں ایسیاں نے جنہاں دا آغاز یا ایھا الناس دے الفاظ تو دے خطاب تو ہوندا ہے۔ ایک سورۃ النساء ہے اور دوسری سورۃ الحج ہے۔ سورۃ النساء قرآن پاک دے پہلے نصف دی چوتھی سورت ہے۔ اور سورۃ الحج جو ہے قرآن پاک دے دوسرے نصف دی چوتھی سورت۔ اور قرآن پاک سورۃ النساء کی پہلی سورت ہے جو حروف تہجیدی آخری حرف تو شروع یا ایھا الناس۔ اس سورہ پاک کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق دا جس طرح آغاز کیتا ہے وہ دی تفصیل بیان فرمائی۔ اور سورۃ الحج جڑی دوسری سورت یا ایھا الناس تو شروع ہوندی وہ انسان دے دوبارہ نئے سرے تو اٹھن اس دا ابتدا ذکر فرمایا۔ سورۃ النساء گھریلو خانگی زندگی اور بالخصوص عورتوں کے مسائل احکام بیان فرمائے۔ اور اگر اس کو غور نال پڑھیا جائے جتنے مسائل عقائد اللہ نے اس صورت وچ بیان فرمائے اس طرح عقائد اور مسائل کسی اور صورت وچ اکٹھے بیان نہیں فرمائے۔ مسائل اور احکام دا مجموعہ سورۃ النساء۔
کیونکہ اس صورت ایسے مسائل نے جنہیں ہر بندے نو ضرورت خانگی گھریلو زندگی دے مطابق، تو ہر بندے نو اس صورت نو پڑھنا سمجھنا ضروری۔ کئی ایک مسائل بھی نے، احکام بھی نے اور عقائد بھی۔ اور اس سورہ پاک ایک اور خاصہ ہے کہ جدوں اس سورت دی آیات آخر تے ختم ہوتی ہے تو اختتام آیت اکثر اللہ دی کسی نہ کسی نام اور صفت تے یہ آیت سورۃ النساء دی ختم ہوتی۔ اس دا ایک بڑا خاصہ سمجھو اور اس سورت دا بڑا پیارا انداز سمجھو۔ تقریباً اللہ دی صفات اور اللہ دے اسماء حسنہ جڑے اللہ دے نام نے پیارے، انہاں چوں 32 اسماء حسنہ صرف اس صورت وچ بیان۔ اور اگر تکرار شامل کر لیا جائے کہ ایک ایک صفت دو دو تین تین مرتبہ بیان ہوئی تو قریباً 42 اسماء حسنہ اللہ نے اس صورت ذکر فرمائے۔ اور جتنے بھی اسماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت ایک بیان فرمائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایک ایک شان اور مقام اور صفت نو ظاہر فرماندے نے جس دا تعلق اس دے بدیاں نال، وہ دی ذات تے ہے ہی ہے، وہ دی صفات تو ہے ہی ہے۔ قرآن پاک دی اگر ان صفات نو گنیا جائے اور ذکر کیتا جائے کہ واحد صورت ہے جہد اللہ دے اتنے اسماء حسنہ اور اس دا انداز بڑا پیارا اور روحانی انداز۔ مثلاً پہلی آیت مبارکہ جڑی خطبے چ پڑھی، یہ پہلی جو صفت ہے وہ رقیبہ، اور اسی طرح دوسری صفت حسیبہ، علیمہ، حکیمہ، یعنی رقیباً، حسیباً، علیماً، حکیماً۔ یہ اللہ دی صفات اس صورت میں بیان ہوئی ہے۔ علیم، حلیم، تواباً، رحیماً، غفوراً، غفور رحیم، حکیم شہیدہ۔ اللہ نے اپنے اسماء حسنہ کثرت دے نال علیاً، کبیراً، خبیراً، نصیراً، عظیماً، عزیزاً، یعنی تسی اس نو اگر اس
طرح پڑھو گے نا، جویں سورت الرحمان ہے کہ اکثر آخر تے نون آئے اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دا ایک خوبصورت منظر اور انداز ہوئے، تو سورت النساء بھی بالکل اس کے قریب قریب، لیکن شاید اسی قرآن دے اس حسن تے خوبصورتی تے توجہ نہیں کر، جتنی ہوتی صفات اس صورت وچ بیان ہوئی نہیں اور کسی صورت سمیعاً، بصیراً، حفیظاً، وکیلاً، مقیتاً، عفواً، محیطاً، ولیہ، یہ اللہ کی صفات اس صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ واسعاً، غنیاً، حمیداً، قدیراً، شاکرا، یہ ساری صفات تقریباً 32 اور تکرار کے ساتھ 42 صفات اللہ نے سورۃ النساء بیان فرمائی۔ اس سورہ پاک ایک اور انداز نال اگر تسی سمجھو تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی دا قول مبارک ہے، اسی قول کی روشنی گزارشات چند بیان کرنے کی کوشش کر رہا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء 5 آیات ایسیاں نے جن آیات دے پڑھن اور ملن نال مینوں انی خوشی ہوئی کہ اگر دنیا و ما فیہا دے سارے خزانے بھی مل جان تو میں اونی خوشی نہ ہوندی جتنی اس صورت دے وچ 5 آیات دے نزول نال خوشی ہوئی۔ یعنی اگر یہ 5 آیات اس دے بدلے میں دنیا دے سارے خزانے نصیب ہو جا تو میں وہ خزانے اس دے بدلے ٹھکرا دیاں اور ان 5 آیات نو اپنی زندگی دا حصہ بناواں اور انہاں نال محبت اور پیار۔ اس سورہ پاک آیات تے بہت زیادہ جڑیاں عوام وچ معروف بھی نے، مشہور بھی نے، اور اکثر تقاریر اطاعت رسول، اتباع رسول تے جڑی آیات پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دا زیادہ تر تعلق اسی سورہ پاک، یعنی اسی سورہ پاک جو آیات موجود۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں 5 آیات دا انتخاب فرمایا انہاں 5 آیات دا تعلق ساڑی گناہ دی معافی، مغفرت اور بخشش نال، انہاں نے خاص اللہ دی رحمت اور مغفرت دی خبر اور بشارت، کیونکہ سب تو زیادہ جس چیز کی ساری خواہش چاہت تمنا ہے ہی ہے نا کہ اللہ سانو معاف کر دے، گناہ معاف کر دے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 5 آیات اس صورت وچوں الگ کیتیا، فرماتے ہیں کہ اس 5 آیات نے میں نے خوش کیتا ہے، اس دے بدلے خزانے لب جان تے خوشی نہیں۔ وہ 5 آیات کیڑیاں؟ بس وہی آیات تواڈے سامنے رکھن دی، پڑھن دی کوشش کرا۔
ساری زندگی اگر بندے عقیدہ اور عمل ان آیات کے مطابق ہو جائے تو سمجھو کہ بندہ بخشیا گیا ہے اور اس کا بیڑا پار ہو۔ ان 5 آیات چوں پہلی آیت مبارکہ قرآن پاک نے سورۃ النساء ارشاد فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 آیات جو پہلی آیت مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت نے من خوش کیتا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر تسی اے میرے بندو بچ جاؤ ان کبائر تو بڑے گناہوں سے، اگر تم بچ جاؤ ما تنہون عنہ جنہ گناہوں تو اللہ نے تمہیں منع کیتا ہے، روکیا ہے، بس صرف کبائر سے تم بچ جاؤ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول تے صحابہ کرام دا خاصہ سی کبائر تو محفوظ تے اللہ دی بشارت کی سی کہ اگر تسی بچ جاؤ کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ دی جو تعریف خود رب کر رہا ہے ما تنہون عنہ، جن سے اللہ نے تمہیں منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، اللہ نے نام لے کے اس گناہ کا ذکر کیا ہے کہ اس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اللہ منع کرتا ہے یا اللہ کا رسول منع کرتا ہے؟ اللہ روک رہا ہے یا اس کا رسول روک رہا ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ نہا کے منع کیا ہے تمہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، ان گناہوں سے بچو۔ اور دوسرا محدثین نے فرمایا جس گناہ پر اللہ نے قرآن وعید نازل کی ہے وہ بھی کبیرہ ہے۔ وعید، سزا، اگر ایسا کرو گے تو ایسا کر دیا جائے، یہ گناہ کرو گے یہ نقصان ہوگا، یہ گناہ کرو گے یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ کرو گے میں ایسے کر دوں گا، یہ وعید ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ، امام سے پہلے نہ اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا چہرہ سر گدھے کا ہو، وعید آ گئی۔ صفیں برابر کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹیڑھا کر دے، وعید آ گئی۔ اس طرح گانا سننے پر وعید ہے، اور کئی گناہوں پر وعید ہے، جتھے وعید آ جائے سمجھو وہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی گناہ کبیرہ ہے جہاں اللہ لعنت کرے یا اللہ کا رسول لعنت کرے، لعنت ہے اس شخص پر، یہ اللہ کر دے یا رسول اللہ فرمائے، لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے زمین کے نشان کو مٹا کے دوسرے کی زمین کا کچھ حصہ ملاتا ہے۔ یعنی جہاں جہاں لعنت ہوگی سمجھو کہ وہ کبیرہ ہے۔ اور جس گناہ پر حد ہے وہ بھی کبیرہ ہے، جس پر اللہ نے دنیا میں سزا رکھی، شراب پر سزا ہے 40 کوڑے، زنا پر حد ہے، چوری پر حد ہے، الزام تراشی پر، بہتان زنا پر حد ہے۔ جس جس گناہ پر حد ہے وہ کبیرہ ہے۔
جس جس پر لعنت ہے وہ کبیرہ ہے، جس جس پر وعید ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس جس سے نام لے کے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کبیرہ ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو کبیرہ گناہوں سے جس سے تمہیں روک دیا گیا ہے، اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور تسی سوچو کہ عبداللہ بن مسعود کی فرمان رضی اللہ تعالی، یہ 5 آیتاں میں دنیا و ما فیہا دے خزانے اگر لب جان تے اونی خوشی نہیں جتنی یہ 5 آیات سورۃ النساء جڑی نازل ہوئی ہیں، میں نے یہ خوشی یہ بدلے خزانے لب جان تے انہوں دی کوئی حیثیت نہیں، میں ٹھکرا دیاں گا اور یہ 5 آیات نوں لے لا۔ بھائی ان آیات وچ کیڑی خوبی ہے، کیڑا وصف ہے؟ اس لحاظ نال تے قیمتی ہے ہی ہے نے کہ اللہ دا کلام، کلام تے سارا قرآن ہے نا، سورۃ النساء بھی کلام اللہ۔ ان 5 آیات یہ وصف کیڑا ہے، خوبی کیڑی؟ قرآن کی کہ اگر کبائر سے بچ جاؤ، کبیرہ گناہ سے بچ جاؤ تو ہوئے گا کہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا یہ ہے بشارت، یہ ہے خوشخبری، اگر تسی کبیرہ گناہ تو بچے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے موٹے تواڈے کول جتنے بھی گناہ ہو جان میں اپنی رحمت نال صرف کبائر تو بچن دی وجہ تو معاف کر دیاں گا، مٹا دیاں گا۔ خوشخبری ہے نا، لیکن یاد رکھیں کبیرہ گناہ سے بچو گے تو انعام اس وقت نصیب ہو۔ ایک اور بھی ذہنی بات، گناہ صغیرہ ہوئے چھوٹا ہوئے، بار بار کرن نال، اصرار کرن نال وہ بھی وڈیرا ہو جاتا ہے، وہ بھی کبیرہ ہو۔ اصرار نہ ہو، تکرار نہ ہو کہ ایک گناہ بار بار عادت بنا، کبائر سے بچو، نکفر عنکم سیئاتکم، تواڈے صغیرہ گناہ مٹا دیاں گا، ختم کر دیاں گا، ویسے ہی معاف کر دیاں گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور بڑی عزت والی جائے عزت نال تنو جنت داخل کر دیاں گا۔ صغیرہ گناہ معاف کر دے، نیکی کرنے سے گناہ معاف۔ حدیث سنی سی نا گزشتہ جو کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھو گے تو 2 سال کے گناہ معاف، گزشتہ اور آئندہ۔ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ انج مٹاندا ہے صغیرہ نو کہ ایک نماز تو دوجی نماز تک، کوئی صغیرہ گناہ ہوئے اگلی نماز پڑھا نال اللہ معاف کر، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ پتہ ہی نہیں ہے کتنے گناہ صغیرہ ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے جمعے کی برکت سے معاف کیا۔ تو اگر نہ ہر گناہ دی گرفت کرے تو اسی ایک قدم بھی نہ چل سکتے کہ اس دی رحمت نے کو معاف کرتا رہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک حج سے دوسری حج تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، نوافل کے ذریعے، نفلی صدقے و خیرات کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، دیگر نیکیوں کے ذریعے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے آہستہ آہستہ جتنے بھی ہماری نیکیاں جاری رہندیاں نے، اللہ اس دے بدلے وہ گناہ جڑے سن یاد بھی نہیں ہوندے اللہ معاف فرما۔ فرمایا یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس نے میں نے خوش کر دیتا، روحانی تسکین پہنچائیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے یہ دے بدلے میں دنیا دے خزانے مل جان، وہ خوشی نہیں جڑی اس آیت دے اندر خوشی ہے کہ اگر کبائر تو بچو تے صغائر میں معاف کر دوں۔ اور دوسری آیت مبارکہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ رائی کے برابر بھی کسی بندے پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن آنے دو، اللہ کے سامنے تسی کھڑے ہو سو حساب دین لئی، لیکن تواڈے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ذرہ رائی برابر ظلم نہیں کرے، زیادتی نہیں کرے گا کہ اس نے کیتا نہ ہوئے تو دے کھاتے پہ آئے ہو، کوئی جھوٹی FIR درج ہو گئی ہو، کوئی جھوٹا اس پر الزام یا سزا یا اس کی گرفت یا اس کی پکڑ ہو جائے، نہیں۔ یہاں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے تو بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، انصاف ہوگا، کیا ہوگا۔ ہر بندہ اس خدشے خطرے چ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے نال کی ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر، رائی سے کوئی چھوٹی چیز ہے ہی نہیں۔ رائی کے بعض نے دانوں کا ذکر کیا ہے، پتہ ہے اس کے مختلف انداز سے بیان کیا۔ اگر سمجھنا ہو تو بڑی سادہ جی عام جی مثال، سویرے سویرے سورج چڑھے تے دروازے بندہ اندر کمرے چ بیٹھا ہو تے دروازے دے وچ تھوڑی بعض دفعہ جو پرانے انداز کے دروازے ہوتے ہیں، پھٹے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، انہیں تھوڑی جی چیت ہوتی، سوراخ ہوتا ہے، اندر بیٹھے ہوں تو اندر روشنی جاتی ہوئی نظر آتی ہے تے او دے وچ سفید سفید ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنی زیادتی بھی نہیں کروں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، نصیحت کرتا ہوں کہ سورۃ النساء کو گھر جا کے پڑھے، سارے گھر کے مسائل، احکام، عقیدہ، نظریہ، توحید، سنت، اتباع، بے شمار مسائل، احکام، اللہ کی رحمت، اس کی بخشش کے دروازے کس طرح کھلتے نے، سورۃ النساء پڑھی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قیامت دا دن ہو سی تے اللہ والوں گارنٹی ہوئے کہ رائی دے دانے دے برابر کسی نال زیادتی نہیں ہونی۔ دسو ایڈی بڑی خوشخبری اور کیڑی ہو سکتی؟ اگے نال کی فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کسی گناہ پر، کسی غلطی پر جتنا بڑا ظلم، گناہ، زیادتی توڑے کو ہو جائے، مت دل خطرہ رکھنا کہ اللہ ظلم کرے گا، اللہ ذرائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، تھوڑی ایک نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بالکل قلیل سے قلیل، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور بڑی سی بڑی نیکی، قیامت والے دن اللہ اس کو اکیلا نیکی نہیں لائے گا، دگنا کر کے لائے گا۔ دوستو اس تو بڑی رحمت کی ہو سکتی؟ پہلے دسیا ہے کہ ظلم نہیں ہونا، تواڈے زیادتی نہیں ہونی۔ پھر عدل تے ہوئے نا کہ جو کیتا ہے وہ لبے، نیکی تے کل تے انجی بن دی ہے نا، جدوں زیادتی نہیں ہونی تو پھر اصول یہ بنتا ہے بس جو کچھ کیتا ہے اتنا لبے۔ اللہ فرماتا ہے جو تسا کیتا اتنا نہیں لبے گا، جتنا کیتا جی اس تو دگنا دیا۔ وَإِن تَقُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، بڑھا دوں گا، دگنا کر دوں گا، ایک تمہاری کی ہوئی نیکی کو دگنا کر۔
یہ تو قانون بنا دیا، اس ضابطہ بنا دیا کہ دگنا کر دو، کہ جو تساں کیتا ہے اس نیکی نو بڑھا کے ڈبل کر کے دے دو اجر۔ اللہ کا ترازو ہے، میزان ہے، اور اس میزان وہ اتنا پیارا اور بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں سما جائیں، بڑا ایڈا ترازو۔ تو پھر ترازو جڑا ہوتا ہے نا ساڈا دنیا جہدے نال جو چیز اسی تولنے ہاں وہ معمولی چیز دا وزن ظاہر نہیں کرتی۔ مثلا تسی دانے تولن لگو، ایک من تسا دانیاں دا بالکل برابر کنڈا وزن دے مطابق تولے، جدو بالکل برابر ہو گیا تو تسی دوسرے پاسے جدھر تواڈے دانے نے تسی ایک گندم دا دانا ہور سٹ دیو تو وہ وزن جھکے گا نہیں، کیوں؟ ایڈی تسا معمولی شے سٹیے رکھیے کہ اس کنڈے نے اس نو وزن نہیں کیتا، بڑھایا نہیں، چاہیے تھا کہ نمبر بڑھائے۔ تسا چینی تولی، جدو بالکل برابر 1 کلو چینی تل گئی ہے، تسی ایک دانہ چینی دا سٹ دیو چینی والے شاپر تو وہ وزن ظاہر نہیں کرے، وہ نہیں کہے گا بھائی ایک دانہ ود گئے، وہ اپنی جگہ تے میزان کنڈا رکیا رہے گا۔ لیکن جڑا اللہ کا وزن ہوگا نا قیامت والے دن، اگر دوسری طرف جوں جو ہوتی ہے نا، یہ کیڑا جو سارے پہنتا ہے جوں وغیرہ، اس کا جو انڈا ہوتا ہے، انڈا جس کو ساڑی زبان لیک کہتے ہیں، اتنا بھی اگر دوسرے پلڑے میں وزن ڈالیں گے تو وہ اللہ کا ترازو اس کو بھی ظاہر کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہوگی تو ہماری نیکی ایک معمولی سی چھوٹی سی چھوٹی، تمہاری نظروں میں عام سی نیکی، ایویں راہ گزردیا تسا کوئی روڑا پیائی تو سائڈ تے کر چھوڑ، ایویں نالو گزردیا ایک ہنستے چہرے سے کوئی بندے کو دیکھ لیا اور مل لیا، معانقہ نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا، ایویں گزردیا گزردیا خوشی کے ساتھ چہرے کے ساتھ دیکھ لی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بعض بندہ گلی چوں یا آسن نالوں گزرے تو بندہ سلام بھی نہیں لینا، معانقہ بھی نہیں کرتا، تے بندے نو وہ گزرتا بھی چنگا نہیں لگتا، ایویں متھے تے وٹ پہ جاندے غصہ، یا بندہ منہ اپنا دوجے پاسے کر لے۔ یہ سب سے یعنی کہ بالکل نیکی چھوٹی سی نیکی ہے کہ نالو گزر دیا مومن بندہ چہرے تے خوشی دے اثار ہے۔ اس نیکی نو بھی اللہ قیامت والے تولے گا، وزن ہوگا اور اس کا بھی اجر ہوگا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اس نے قانون بنا دیا ہے کہ گناہ کو گناہ رکھتا ہے، بڑھاتا نہیں۔ اس تو بڑی رحمت کی ہوتی ہے، گناہ نو گناہ رکھتا ہے، ودھاندا نہیں، نیکی کو نیکی بھی رکھتا ہے، ساتھ بڑھاتا بھی۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہ راہ دے وچ بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے، کھجور یا آدھی کھجور۔ ہن ساڈے نزدیک کھجور معمولی چیز، یا ہی سمجھو کہ نبی علیہ السلام جدوں حدیث پڑھی ہے مدینے تے مدینے سب تو زیادہ فصل کیڑی آئی؟ کھجور۔ اتے کھجور دا ایویں سمجھو کہ کدے راہ گریا ہونا ایک معمولی کام سی، کیونکہ ہر بندہ جو کھجوراں لے کے گھر نو جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی کھجور رات گر جاتی سی۔ یا پنڈاں دیہاتاں جاؤ نا، ویکھو جدوں گندم دا موسم ہوتا ہے تے گندم شہر جدوں گھر منتقل ہوندی ہے، نہ کوئی دانے راہ تے ڈگ جاندے،
جیڑی چیز عام ہوئے میں ہوں ساڑھے ضلع مالٹا عام ہونا، تسی پنڈاں یا باغاں یا ڈیرے تے جاؤ گے تے عام کوئی نہ کوئی مالٹا راہ تے چھوٹا موٹا گریا ہوئے۔ کھجور دا گریا ہونا، ایک کھجور دا راہ تے گریا ہونا کوئی معمولی بات سی مدینے چ۔ رسول اللہ کی فرما دے جیڑا ایک کھجور اللہ دے راہ وچ خرچ کرے، اللہ اس نو اپنے دائیں ہاتھ پہ لے کے پالتا 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 انج پالتا ہے جویں تسی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پالتے ہو اس طرح پال۔ مثال ادھر کھجور دی تے ادھر گھوڑے دی، کیونکہ گھوڑا بھی عام سی مدینے جنگی جنگلی لوگ پالتے سن سپیش ہے۔ تاں ہی حضور دی حدیث ہے نا کہ جیڑا گھوڑا اللہ دی راہ جہاد نہیں پالتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس گھوڑے کو بھی تولے گا، اس کے بول و براز کو بھی تولے گا، اس کو لید کو بھی تولے گا، اس کا بھی ثواب دے گا۔ تو فرمایا کھجور راہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ پالتا 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 ہے، ایسے جیسے تم بچھیرے کو پالتے ہو اللہ پالتا رہتا ہے۔ قیامت والے دن وہ اتنا پل کے بڑے ہو سی کھجور کہ او پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن دا اللہ ثواب دے یضاعفھا۔ عبداللہ بن مسعود دے قول تے آخر تک نظر رکھو نا کہ جیڑا بندہ مینوں سب تو زیادہ یہ 5 آیات سورۃ النساء دنیا دے سارے خزانے لب جانتے ہو خوشی نہیں جیڑی ان آیات نال خوشی ہے وہ دے جو دوجی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ نہیں ظلم کرے گا رائی کے دانے کے برابر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر تہاڈی نیکی ایک ہوئے گی اللہ انہوں دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا میرا قانون ہے کہ میں دگنا کر دیاں گا تے جے میں رحمت کرن تے آواں تو انہوں ودا کے اتنا دیاں گا جتنا میری رحمت چاہے گی میں اتنا دے دیا اجرن عظیما۔ پہلے فرمایا دگنا، فرمایا تواڈا حق ہے کہ نیکی کرو تے دگنا، یہ تواڈا حق ہے تے جے میں اس تو ودھانا چاہواں گا تو میں اجر عظیم دیاں گا۔ جدو خود رب عظیم کوے پھر دسو دا کیا منظر ہوگا، کتنا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے جتنا میں چاہوں گا دوں گا۔ یا ایک مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرما جنت عزت نال داخل ہون لئی جتنا تینوں اجر چاہیے ہوئے گا اللہ اتنا عطا فرما۔ تیسری آیت مبارک سورۃ النساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا اس بندے کو جس نے شرک کیا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک وچ مر جائے وہ دی کوئی معافی، شرک نہ کرے تو پھر کی ہوئے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک تو علاوہ جیڑا بھی گناہگار ہوئے گا جنہوں میں چاہاں گا معاف فرما دیاں گا۔ شرک نہ ہوئے تو اللہ معاف کر دے۔ عبداللہ بن مسعود کیوں خوش ہو رہے کہ رسول اللہ فرما گئے سن کہ میرا صحابی کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا، میں اتنی تربیت کر دیتی ہے میرا صحابی، میں خطرہ ہی نہیں کہ میرے جان تو بعد شرک کریں گے۔ خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے موحدین کے لیے۔ جتنا گہرائی نہ سوچ سو نا، جتنی گہرائی نہ سوچو گے، یہ دوجا معنی ہے جو ہو سکتا ہے جنہیں شرک نہیں کیتا انہیں جنت جانا ہی جانا، ہر صورت جو جنت جائے، انداز کوئی ہوئے، نیکیاں ود جا، اللہ رحمت کر دے، شفاعت رسول نصیب ہو جائے،
یا پھر زیادہ تو زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم وچ کسی گناہ دی وجہ تو جائے، سزا بھگتے گا، جنت وچ آ جائے گا۔ یہ مطلب ہے جنت وچ انہیں آنا ضرور ہے جنہیں شرک تے نہیں مرنا۔ تھوڑی گارنٹی ہے جنہوں لب جائے دنیا چ کہ جے تیرے گناہ شرک نہیں تے تو جنت جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اس نو جنہیں کوئی آخرت دی فکر تے جنت دی ہرس ہوئے نا، یہ گل انہوں سمجھ آ جنہیں آخرت دی فکر لکھی ہوئے تے جنت دی نعمتاں دا تذکرہ یاد ہو پہ او دے لئیے کہ تو جنت بھائی ضرور جانا ہے، شرط ہے کہ تو شرک نہ کی۔ اس دن حدیث جوڑو، نبی علیہ السلام فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا جتنا ہے گناہاں نال بھر کے آ جاوے کہ تو شرک نہ کیتا ہوئے گا تو میں نے اپنی ذات دی قسم ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تیسری حدیث فرمایا اگر تیرے گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر ہون لیکن تو شرک نہ کیتا ہوئے میرے بندے تو میں تن معاف کر دوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے۔ جس نے شرک کیا، شرکیہ جملہ کہا، شرک عملی شرک کیا، قولی شرک کیا، جس نے شرک کیا اللہ معاف نہیں۔ کیوں؟ فرما وَمَن یشرک بِاللَّہِ فقد افترى اثما عظیما، شرک کرنے والا بہت بڑا گناہ بھی کرتا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ جھوٹ کیسے باندھتا ہے کہ شرک حرام ہے اور وہ شرک کرتا ہے۔ جھوٹ کیسے باندھتا ہے کہ ان پیروں فقیروں بزرگوں کو اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہے، میں اس لیے ان کو پوجتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ باندھ رہا ہے، میں نے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے سجدہ نظر و نیاز ان بزرگوں کی جائز ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے جائز کی نہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ کہتا ہے غیر اللہ کو شور و پکار جائز ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ آیت سورۃ النساء ایک واری نہیں دو واری، اے بھی منفرد اعزاز ہے سورۃ النساء کہ سیم یہی آیت سورۃ النساء ایک بار نہیں دو بار آئی، صرف آخری الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ جڑی آیت پڑھی اس کا آخر کیا پڑھا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اور دوسری آیت سورۃ النساء کہ اندر ہی اس کا آخر کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، صرف آخر پہ ایک فرق ہے، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، یہاں ہے وہ دور کی گمراہی میں جا جناب گر گیا، دور کی گمراہی میں ہے وہ شخص جو شرک کر رہا ہے۔ تیسری ایک اور آیت میں ہے قرآن پاک میں، جس نے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا سب، آسمان تو بندہ گرے زمین دے کچھ رہ جا سک ہے تو بندہ 50 فٹ تو 30 40 50 100 فٹ تو گرے تے بندہ زندہ نہیں رہندا، تے آسمان تو گریا ہے زمین تے آپ پٹکیا مشرک۔ دوسرا معنی آسمان تو دا ہے ہی کچھ نہیں، جنت تو اوپر ہے، گر گیا ہے وہاں سے نیچے آ گئے، جہنم نیچے ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے، اوپر سے گر گیا ہے جہنم میں آ گرا۔ جس کے ساتھ شرک کی ہے وہ اوپر ہے اور جن کو معبود بنایا وہ نیچے۔ کہاں سے گرا ہے؟ اللہ کے در سے گر کے زمین کے دروں پہ آ گیا ہے، یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ نے ایسے نہیں مثال بیان فرمائی، جڑا آسمان شرک کرنے والا آسمان سے گرا ہے آج زمین پہ آ گیا، آسمان سے گر پڑا ہے۔ مشرکات
یہ تیسری آیت مبارکہ تھی قرآن کی سورۃ النساء جن جو 5 آیات توڑے سامنے پڑھنی آس جنہیں دبارے عبداللہ بن مسعود دا قول تو سنایا کہ 5 آیات سورۃ النساء من دنیا تے سارے خزانے نالوں زیادہ پسند ہے، زیادہ قیمتی انہاں ذرا چوتھی آیت مبارکہ تے غور فرما وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جڑا بندہ کوئی برائی کر بیٹھے، کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، او یظلم نفسا، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ظلم جتنے بھی نے، شرک ہوئے، زنا ہوئے، بدکاری، فحاشی، بے حیائی، کوئی بھی ظلم کر بیٹھے دنیا کے اندر گناہ تو بعد یا کوئی ظلم کرن تو بعد ثم یستغفر اللہ، پھر دنیا کے اندر ہی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اپنے گناہ سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، بدکاری سے توبہ کرے، فحاشی بے حیائی سے توبہ کرے، جیڑا بھی گناہ ہو جائے دنیا دے اندر ہی رہ کے زندگی دے اندر اللہ سے معافی مانگے تو کیا اللہ محروم کر دے گا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کیا معاف نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ دنیا و معافیہ تو قیمتی چیز کیڑی ہے؟ یجد اللہ غفور الرحیم، بس دنیا اندر رہ کے معافی منگنا تیرا کم ہے، جڑے گناہ تو ہی معافی منگے گا اللہ نو تو غفور رحیم پائے گا۔ اللہ غفور رحیم معاف کر دے، جتنا بڑا گناہ تجھ سے ہو جائے شرط یہ ہے ثم یستغفر اللہ، استغفار کرنا ہوئے، معافی مانگنی ہوئے گی۔ استغفار کا مطلب نہیں استغفر اللہ کہتا رہے، استغفار کا معنی ہے کہ جڑا گناہ کیتا ہے وہ دل پورے یقین کے ساتھ دل میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ استغفار۔ صرف استغفر اللہ پڑھتا رہے، نہ پتا ہو میں کہہ کیا رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں، مانگ کیا رہا ہوں، نہیں، مانگے ہوش سے، مانگے پورے خلوص سے اور دل میں ہی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رکھ کے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر، پھر اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا، وہ بخشنے والا مہربان۔ 5ویں آیت مبارکہ فرما وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یہ خاص پس منظر میں آیت آئی تھی۔ اس آیت سے پہلے بھی آیات ایک آیت ہے، اس آیت تو بعد بھی سورۃ النساء کا آیت، درمیان میں یہ ساری آیات ہیں چند۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے موضوع اور ختم کہاں ہوتا ہے، یا قرآن میں ایک پیرا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ پہلی اس آیت کا اول، اس سے ماقبل جہاں سے یہ پیرا شروع ہو رہا ہے، یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے، اس آیت کو ذہن میں رکھی، اور جہاں پہ آگے یہ پیرا ختم ہو رہا ہے اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور اولی الامر کی بات مانو۔ اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں اولی الامر کے ساتھ، پھر اپنے بات کو اللہ کی طرف لے جاؤ، اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، انجام اسی کا بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے یہی بہتر ہے، جنت میں جانے کے لحاظ سے، مغفرت کے لحاظ سے، بخشش کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے یہی بہتر ہے کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ اختلاف ہو جائے تو ہر کی بات چھوڑ کے اللہ اس کے رسول کی مانو۔ یہ ہے اس آیت سے پہلے
اور بعد میں کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور درمیان میں کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جدوں انہوں نے بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف اس کے رسول کی طرف تو محبوب آپ سے وہ چہرہ اپنا پھیر لیتے ہیں. آخری آیت میں کیا ہے تیرے رب ہونے کی قسم جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں فیصلہ آپ سے نہ کروائیں وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں. بات کیا ہوئی کچھ لوگ منافقین سن جڑوں تو کلمہ پڑھ دے کوئی جھگڑا ہو جاتا نا آدھے حضور کو جان دے بجائے حضور نو رہن دے نعوذ باللہ. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے جیڑا سچا ہوتا ہے نا وہ آتا ہے چلو قرآن حدیث کو فیصلہ کرا لیں علماء سے فیصلہ کروا لیتے ہیں قرآن سنت کیا کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرواتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتا ہے. دوجے نے پتہ ہوتا ہے قرآن حدیث تے میرے خلاف جانی وہ رہن دے یار مولوی کو جان دی کیڑی لوڑ ہے تسی فلانے چودھری کو جانا فلانا ایم این اے کو جانا ایم پی او کو جانا فلاں پنچایت بندہ بڑی مکاندہ ہے او دے کول جانا او دے کول فیصلہ کروا انہوں پتہ ہے اس طریقے نال میرا فیصلہ ہو سکتا ہے تعلق دی بنیاد تے رشوت دی بنیاد تے کسی بنیاد تے ہو جائے. یہ کچھ منافقین تھے جیڑا فیصلہ کروان لئی یہودیاں دے سرداراں کول ٹر جاندے سے ادو فیصلہ کر رسول اللہ کول نہیں یاد تو پتہ کی کہہ رہا حضور آرام کر رہے ہو سن حضور نو تکلیف نہیں دینی چاہیے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جاندے نبی علیہ السلام نے ہمیں تکلیف ہو سی ہمیں غصے چو سن ہمیں جلال چاسن حضور نو پریشان نہیں کرنا چاہیے زبان کیڑی مٹھی انداز کیڑا مٹھا ہے تے دل اچ کوڑ سی فیصلہ حضور کو نہیں کرا صحابہ بھی راضی فیصلہ کرانا دوجے بھی راضی بھائی حضور کو ادبن نہیں جا رہے یار حضور نو تکلیف نہیں دیں دے حضور کو نہیں کرا دے آؤ فلاں بندے کو کرا لیں فلاں سردار وہ دا فیصلہ بڑا ٹھیک تے جدوں پھر فیصلہ کرانا تے کوئی تکلیف آ جانی کوئی دکھ کوئی اسمائش آ جانی تے حضور نو پتہ جانا تے حضور نے فرمانا با تساں ادو جو فیصلہ کروایا ہے او یا رسول اللہ ویسے اسی گئے ساں دل ساڈا مطمئن کوئی نہ اسی انجے گئے ساں مصلحت دی وجہ تو اکٹھ دی وجہ تو امن دی وجہ تو انج رل مل کے رہن دی وجہ تو وہ بھی اتنے ہی رہندے انج رل مل کے رہنا چاہیے جی تواڈے کول آ جاندے تے وہ ناراض ہو جانے سن بس ساڈے کول کوئی فیصلہ نہیں لیا یا رسول اللہ اسی اصلاح لئی اتحاد لئی وحدت لئی اسی اتھے گئے تے حق کے دا سی فیصلہ کرن دا رسول اللہ دا حق مار کے حضور دے حق تلفی کر کے حضور دا حق امام نو بزرگ نو سردار نو چودھری نے دتا کہ اللہ پاک نے کی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے زیادتی کر بیٹھے کوئی گناہ غلطی کر بیٹھے کوئی فیصلہ کروانا ہو فرمایا انہوں نے چاہیے سے جاؤ کا وہ آپ کے پاس آتے جب آپ دنیا میں نہ رہے تو آپ کی شریعت آپ کی بات آپ کی حدیث آپ کے فیصلے قیامت تک کے لیے موجود ہے یعنی زندہ تھے تو ذات سے فیصلہ فوت ہوئے تو بات سے فیصلہ آپ کے پاس آتے حق آپ کا تھا پھر آپ کے پاس آ کے خود بھی معافی مانگتے اور آپ سے بھی کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے کیونکہ حق آپ کا مارا ہے جس کا حق مارا ہے اس کو دینا ہے آپ کے پاس آتے اور معافی مانگتے اور پھر آپ بھی اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے مغفرت کی بخشش کی استغفار آپ بھی کرتے فاستغفر اللہ غلطی ہو جاتی تو معافی مانگتے اللہ سے واستغفر لهم الرسول اور ان کے لیے معافی مانگتا رسول پیارا حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوجد اللہ تواب الرحیم تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے اگر آپ کے پاس آتے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا مہربان 5 آیات
عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا تھا؟ یہ 5 آیات قرآن کی سورۃ البقرہ میں جو آئی ہے، اس کے بدلے مجھے دنیا کے سارے خزانے نصیب ہو جائیں تو میں یہ 5 آیات نہ چھوڑوں، دنیا کے خزانے کو ٹھکرا۔ 5 آیات میں اللہ کی مغفرت بخشش کا ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ کبیرہ سے بچو، صغیرہ معاف کر کے جنت دے دے۔ دوسری آیت میں کیا تھا؟ ذرا برابر ظلم نہیں کریں گے، ذرا برابر نیکی کرو گے دگنا کر دیں گے اور اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیں گے۔ تیسری آیت میں کیا کہا تھا؟ جتنے گناہ کر کے آؤ، شرک کر کے نہ آنا، میں معاف کر دوں گا، ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ چوتھی آیت میں فرمایا تھا جو شخص بھی برائی اور ظلم کر بیٹھے دنیا میں معافی مانگ لے تو دنیا میں غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہوں، دنیا میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا چاہے کوئی گناہ بھی ہو۔ اور 5ویں آیت میں فرمایا تھا اگر تم سے ظلم ہو جاتا، رسول اللہ کا حق کسی کو دے بھی بیٹھے تھے تو تم رسول اللہ کے پاس آتے، آپ بھی معافی مانگتے، رسول اللہ ان کے لیے سفارش کرتے، دعا کرتے تو اللہ مہربان تھا، معاف کرتا۔ یہ 5 آیات جس میں ہماری معافی کی خوشخبریاں اللہ نے بیان کی ہے، یہ دنیا و معافیہ کے خزانوں سے یہ 5 آیات بہتر ہے۔ ان آیات کو پڑھا کرے، ان آیات کو سمجھا کرے، ان آیات پہ عمل کرے، ان آیات پہ جو بشارتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔